وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد. میں دنیا بھر سے اپنے جتنے سامعین گرامی ہیں، سامعات ہیں، ناظرین ناظرات ہیں، اور خاص طور پر حدیث اور اصول حدیث کا یہ جو ہم نے نیا کورس شروع کیا ہے، اس کے شرکاء کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج حدیث اور اصول حدیث کے کورس کا آج دوسرا سیشن ہے، اور اس کے اندر ہم 3 چیزیں سیکھیں گے. سب سے پہلی چیز ہم یہ سیکھیں گے مختصراً جو حدیث کو جو کمپائل کیا گیا ہے، جس کو تدوین حدیث کہتے ہیں، اس کے مختلف ادوار ہیں. there are different eras. تو ہر ایرا میں کیا ہو رہا تھا اور حدیث کمپائلیشن کی سٹیج کیا تھی اور کس چیز پر زیادہ ریلائی کیا جا رہا تھا، سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد پھر جو حدیث کے بڑے بڑے مراکز ہیں، جس کو پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب نے اپنی جو ان کی کتاب ہے علوم الحدیث کی، اس کے اندر بیان کیے ہیں، ہم اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے. اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر بہت ہی امپورٹنٹ وہ ہے کتب حدیث کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کے جو مختلف سٹائلز ہیں، ہم ان کے اوپر بات کریں گے. مثال کے طور پر کسی بھی کتاب حدیث کے لیے الجامع کی اصطلاح کیوں استعمال کی جاتی ہے، السنن کسی حدیث کی کتاب کی شروع میں کیوں لکھا ہوتا ہے، یا پھر اسی طرح سے دیگر جو کتب حدیث کے ڈیفرنٹ ٹائٹلز ہیں، مسانید یا مسند کیوں کہا جاتا ہے، معجم کیوں کہا جاتا ہے، مستخرج کس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. شروع کرتے ہیں. جو سب سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے تدوین حدیث کا، یعنی حدیث کو کمپائل کب کیا گیا. ہم اس سے پہلے کہ اس کے ڈیفرنٹ ایراز کے اوپر بات کریں، پہلے ایک بنیادی چیز سمجھ لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حدیث کو کمپائل کرنا، اس کو جمع کرنا، اس کو محفوظ بنانا، اس کے 2 طریقے ہمیشہ سے رہے ہیں. ان 2 طریقوں کو کہتے ہیں، نمبر 1 حفظ بالصدر، یعنی لرننگ بائی ہارٹ، خود سے منہ زبانی یاد رکھنا اپنے ذہن کے اندر، کہ ایک لمبا سلسلہ جو اساتذہ کی ایک چین ہے، چین آف ٹرانسمیشن ہے، کس نے کس سے کب سنا. تو یہ چین یعنی جو شخص روایت کر رہا ہے وہ اپنے استاذ، یہ سلسلہ صحابی تک پہنچے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا. اس پوری چیز کو اور پھر اس کے متن کو یاد رکھنا، یہ حفظ بالصدر ہے، یہ پہلا ذریعہ ہے. دوسرا ہے حفظ بالکتابت. حفظ بالکتابت کہتے ہیں تھرو یور رائٹنگ، کہ مختلف جو صحابہ اکرام ہیں ان کے پاس جو بھی مرویات ہوتی تھیں، نریشنز ہوتی تھیں، احادیث ہوتی تھیں، وہ ان کو لکھا کرتے تھے. اور اسی طرح سے پھر ان کے جو شاگرد ہیں، تابعین ہیں، سیکنڈ جنریشن ہے، پھر تبع تابعین ہیں، اس طرح سے یعنی جو کرنٹ ہمارے پاس کمپائلیشن ہے صحائح ستہ اور دیگر کتب احادیث کی، یہ پرنٹ ہونے تک، اس سے پہلے تک جتنا اوپر کا جو چین وغیرہ ہیں، متن ہیں، اس سب کو جو لکھا گیا ہے اس سب کو کہتے ہیں حفظ بالکتابہ. اس کے ساتھ ایک اور چیز سمجھ میں رکھ لیجئے، جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو اس کے بعد جتنے مستشرقین ہیں، گولڈ زہر وغیرہ اور دیگر جو لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی اوتھینٹسٹی اور اس کی حجیت کو کوئسچن کیا ہے، آپ کے لیے اس کے سوال کے اندر جو چھپا ہوا جو خبث باطن ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور حدیث کی حجیت کتنی اہم ہے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور حدیث کیوں اور کیسے محفوظ ہوئی آپ کے لیے اس کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. عرب کا جو کلچر تھا اس میں لوگ زیادہ تر حفظ بالصدر کو پریفر کرتے تھے، اس کے اوپر ریلائی کرتے تھے. اس شخص کی اہمیت، اس کا رینک زیادہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کا حافظہ اتنا مضبوط ہو کہ اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور جو لکھ کے یاد کرے اس کو وہ 2nd ڈگری پہ رکھتے تھے کہ اس کا جو حفظ بالصدر ہے یا تو وہ مضبوط نہیں ہے، اور یا پھر اس کو خود کو اس پر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے. اینڈ آف کورس جو لکھنے کے ذرائع تھے، جو ایجادات تھی، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، تو ان کا اس صورتحال میں حفظ بالصدر کو ترجیح دینا یہ بنتا بھی تھا. اینڈ اٹس ریئلی انڈرسٹینڈیبل کہ حفظ بالصدر کو وہ لوگ کیوں پریفر کرتے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں ادوار کی طرف. تو آف کورس سب سے جو پہلا ایرا ہے حدیث کی کمپائلیشن کا، وہ حضور پاک علیہ السلام کا جو مقدس اور معطر اور مطہر زمانہ ہے وہی ہے، اور اس میں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جو کہ حضور پاک علیہ السلام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں،
جو حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو جنہوں نے نوٹ کیا ہے، حفظ کیا ہے، امت تک پہنچایا ہے، امہات المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. تو جتنے لوگ ہیں ایمان کی حالت میں جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی صحبت اٹھائی، یہ شرف ان کو ملا، تو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے سینے میں محفوظ کیا، اپنے دماغ میں محفوظ کیا، اور جن کو رائٹنگ کے ساتھ وابستگی تھی انہوں نے اس کو اپنے قلم کے ذریعے سے محفوظ بھی کیا ہے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کے اوپر یقین رکھنا مشکل ہو اور ناممکن ہو. اتنی بڑی شخصیت کہ جس کو تا قیامت کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، تو ان کے لیے یقیناً ان کے زندگی کا ہر پہلو کو محفوظ بنانے کا انتظام ہونا یہ ایک لازمی عمل تھا، اور یہ ایک بدیہی چیز ہے، اور یہ بالکل عقلی چیز ہے. تو سب سے پہلا زمانہ حضور پاک علیہ السلام کا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں حدیث کے حوالے سے دو مختلف طرح کے احکام ملتے ہیں. ان میں سے جو پہلا حکم ہے وہ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو منع کر دیا تھا. ایک صحابی جو کہ لکھ رہے تھے، حضور پاک علیہ السلام کو اس کی رپورٹ ملی، یا حضور پاک علیہ السلام نے خود سے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ تم مجھ سے کتاب اللہ کے علاوہ کچھ مت لکھو، کہ کتاب اللہ کے پیرالل کوئی اور کتاب تم بنانا چاہتے ہو. یہ تھا ابتدائی زمانہ جب حضور پاک علیہ السلام نے منع کیا تھا. اور اس کے بعد جو دوسرا زمانہ تھا، یعنی جو آخری زمانہ تھا، اس میں حضور پاک علیہ السلام نے خود سے فرما دیا، حکم دے دیا کہ بھائی مجھ سے جو چیز تم لے رہے ہو، جو سن رہے ہو، اس کو تم لکھو، اس کو ریکارڈ کرو، اس کو تم رپورٹ کرو، اس کو آگے پہنچاؤ. اور پھر اس کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں، اور دعائیہ انداز ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وعداها كما حفظ ما سمع. مختلف الفاظ ہیں کہ اللہ جل شانہ امن والو شخص کے چہرہ کو تر و تازہ رکھے، کہ جو ہم سے کچھ کلام کو سنے پھر اس کو محفوظ رکھے اور پھر اس کو آگے پہنچائے. اور پھر فرمایا کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سامع ہے، مبلغ ہے، جس تک بات پہنچ رہی ہے، وہ اس پر زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہو اور زیادہ فقیہ ہو اور اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہو اور اس کو آگے عمل کے لیے لوگوں کو کنونس کر سکتا ہو. اب یہاں پر ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، جو پہلے حضور پاک علیہ السلام نے منع کیا تو وہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ سے کئی سارے جو منکرین حدیث ہیں وہ اس بات سے بہت بوسٹ لیتے ہیں کہ حضور نے تو منع کیا تھا. تو ان کے لیے ایک تو الزامی جواب ہے. الزامی جواب یہ ہے کہ بھئی یہ جو جملہ ہے، یہ جو رپورٹ ہے کہ حضور نے منع کیا تھا، یہ بھی تو حدیث ہے، یہ بھی تو انہیں محدثین نے آپ کو لا کے دی ہے. اگر وہ بددیانت ہوتے، خود سے حدیثیں لکھ رہے ہوتے اور اپنی حدیثوں کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کرنے والے ہوتے کہ مجھے پر زیادہ اعتماد کیا جائے، تو یہ والی حدیث کو وہ آپ کے سامنے لے کے آتے کہ بھئی حضور نے منع کیا تھا. یہ خود سے سوچو، عقل سے فیصلہ کرو. یہ بھی تو انہی محدثین نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یا یہ آپ کے جو منکرین حدیث ہیں، مستشرقین ہیں، یہ اس حدیث کو ڈھونڈ کے لائے ہیں، یا یہ پھر یہ قرآن مجید کے اندر سے انہوں نے نکالی؟ ایسی بات تو نہیں ہے، یہ بھی انہی محدثین نے لا کے دی. اب ہم آپ کو اس کا عقلی جواب دیتے ہیں، ایک ریشنل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اس لیے فرمایا تھا کہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. اب اس وقت مین فوکس اس کے اوپر تھا کہ جو شریعہ لا سب سے پہلا وہ قرآن مجید ہے، جو کہ کامل، اکمل اور جامع کتاب ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کامل اکمل، کیونکہ جو منکرین حدیث ہیں، مستشرقین ہیں، ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کیا قرآن مجید کامل کتاب نہیں؟ اگر کامل ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی، یہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی ہے. یہ وحی وہ ہے جس کو وحی مطلوب کہتے ہیں، یعنی الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور خیالات بھی اللہ کے ہیں. اور یہ جو وحی غیر مطلوب ہے یعنی حدیث پاک ہے، یہ الفاظ حضور کے ہیں اور خیالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حجیت حدیث کے سیشن میں ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. تو اللہ نے فرما دیا کہ میرا محبوب اس کے بغیر کچھ بولتے ہی نہیں، تو جو بول رہے وہ وحی ہے، تو وہ ہمارے لیے حجت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. اب مین فوکس چونکہ اس کے اوپر کرنا تھا، اس کی حفاظت کی فکر کرنی تھی، تاکہ حدیث کے الفاظ اور قرآن مجید یہ مکس اپ نہ ہو جائیں. اٹس ریلی انڈرسٹینڈیبل. اور لوگ جو ہیں وہ دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنے میں کہیں جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ نہ کریں، غفلت نہ ہو جائے ان سے. اس لیے مین فوکس اس کے اوپر تھا. جب یہ بات اسٹیبلش ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ قرآن مجید کے پیرالل بھائی کچھ نہیں، یہ الفاظ ہی اللہ کی طرف سے. اور حقیقی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہو یا حدیث ہو، ہم دونوں کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کیا ہے؟ وہ حضور پاک علیہ السلام کے دل پر نازل ہوگا. حضور نہیں بتایا نا یہ قرآن مجید ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ قرآن مجید، یہ بھی حضور نے بتایا. حدیث بھی حضور پاک علیہ السلام کے الفاظ ہیں.
اب ہم نے ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے. تو جو قرآن مجید ہے جب حضور مطمئن ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید پرنسپلز کی بات کرتا ہے, اصولوں کی بات کرتا ہے. اب اس کی تفصیلات ہیں, اس کے مختلف پہلو ہیں. قرآن مجید اب ہسٹری کی کتاب تو ہے نہیں کہ ایک چیز الف سے لے کے یہ تک ہر ایک چیز کا الگ الگ سے چیپٹر باندھ کے اور کڑی سے کڑی ملا کے بیان کیا جائے, ایسی بات تو ہے نہیں. ورنہ تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ اتنے زیادہ صفحات پر مشتمل ہوتا کہ اس کا کوئی شاید کوئی حافظ نہ ملتا. تو اس لیے حدیث پاک کی ضرورت تھی. بھائی نماز کا حکم قرآن مجید میں ہے, پڑھنا کیسے ہے, اس کے سیٹس کتنے ہیں, کتنی سنن نوافل ہیں, یہ سارا کون بتائے. یہ حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ فرض ہے, اس کا نصاب کیا ہے, کس کو دینی, کس کو لینی ہے, کتنی دینی, کتنی اس کی سٹینڈرڈائز پروپورشن کتنا ہے, اس کا نصاب کیا ہے, یہ سارا کچھ حدیث پاک کے اندر. حج کے مناسک کدھر ہیں, حدیث پاک کے اندر ہے, حکم وہاں پر موجود ہے. بھائی اس لیے حدیث پاک کے بغیر ہم خالی ہیں, کچھ نہیں. قرآن مجید پڑھنے والا بھی شخص گمراہ ہو جائے گا جو شخص یہ کہے کہ میرے پاس صرف قرآن مجید ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا آئے گا قیامت کے قریب ٹیک لگا کے کہے گا ہمیں سوائے قرآن مجید کے کچھ ملا ہی نہیں. اور ایسے مارکیٹ میں آپ کو کئی سارے بھاڑے کے اسکالرز مل جائیں گے جو کھل کھلا کے کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے, اور بظاہر وہ بڑے اچھی ٹون میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں دین اسلام کی بنیاد کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور وار کر رہے ہوتے ہیں اور امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے قرآن ضروری ہے, حدیث پاک بھی ضروری ہے. قرآن کو حدیث پاک کے بغیر سمجھا جا ہی نہیں سکتا. تو پہلا زمانہ وہ ہے, پہلے حضور نے منع کیا اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, جس کے بعد بڑے بڑے کبار صحابہ جو ہیں وہ جو لکھنا پڑھنے کا فن جانتے تھے, جن کے اندر یہ ذوق و شوق موجود تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلفائے راشدین سے کچھ احادیث مروی ہیں. اس طرح سے امہات المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ, سیدہ ام سلمہ اور خان کی زندگی سے متعلق دیگر ازواج مطہرات سے احادیث مروی ہیں. تو اس کے بعد ان سب نے, ان کے ذہن میں تو سارا پہلے سے موجود تھا. جب حضور نے منع کیا تھا تو اس کے بعد سے حضور کی جو عملی زندگی تھی اس کا خاکہ, وہ الفاظ سارے ان کو یاد تھے. حفظ بھی صدر تو سب کا تھا. اب جب کہ اجازت مل گئی تو اب ان سب نے جس پہ بس چلتا تھا, جس کی ریچ میں جو کچھ تھا, جو سٹائل آف کمپائلیشن تھا, انہوں نے وہ کیا. تو یہ ہے پہلا زمانہ. اس کے بعد جو دوسرا زمانہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کا ہے. صحابہ کرام دے آر گیٹنگ اولڈر, وہ عمر کے آخری حصوں کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور نئے نوجوان لوگ جو ہیں وہ کمیونٹی کا حصہ بن رہے ہیں, ان میں لکھنے پڑھنے کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں. یہ تابعین کا یہ رینک ہے, یعنی جنہوں نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں جس کی زیارت کی. اب وہ جو ایک لیگیسی ہے, ورثہ ہے حدیث پاک ہے, اب وہ آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے. اب وہ جو آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے, صحابہ اکرام یہاں سے جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ زیادہ منظم انداز میں اپنے مخطوطہ, اپنی جو کتاب ہے, اپنے جو ان کا ذوق کے مطابق جو ان کی ریچ میں ہے اس کے اوپر وہ اپنی مرویات کو نوٹ کر رہے ہیں. لیکن اب صحابہ اکرام اس دنیا سے جا رہے ہیں. پہلی صدی ہجری ختم ہو رہی ہے, دوسری صدی ہجری کا آغاز ہو رہا ہے. اب یہاں پر ایک شخصیت آتی ہے, عمر بن عبدالعزیز خلیفہ. انہوں نے اب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, اب حدیث پاک مختلف حصوں میں بکھری ہوئی ہے, مختلف لوگوں کے پاس ہے, تو کیوں نہ ان کو بکس کی فارم میں کنورٹ کر دیا جائے. اور انہوں نے اپنے دور کے جو بڑے بڑے محدثین تھے, بڑے بڑے علماء تھے, جو انٹلیکچوئلز تھے, ان سب کو اکٹھا کیا اور they agreed upon yes we need to preserve یہ جو لیگیسی ہے, یہ جو علمی ورثہ ہے, یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہم اس کو اکٹھا کریں. اس زمانے کے سب سے بڑے محدث سے ابن شہاب زہری علیہ الرحمہ, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اول ما دون العلم ابن شہاب زہری, سب سے پہلے جس نے علم حدیث کو مرتب کیا, ایک فن کی شکل دی, ایک علم بنایا اس کو, وہ ابن شہاب زہری ہیں. اب دونہ کے لفظ سے کئی سارے لوگ مستشرقین دھوکہ کھاتے ہیں کہ دونہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے فیبریکیٹ کیا, خود سے بنایا. بھائی دونہ کا مطلب آلریڈی احادیث موجود تھی, انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ ایک بک کی شکل میں انہوں نے کمپائل کیا, جمع کیا امت کی آسانی کے لیے. یہ ہے دوسرا. اور اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو بڑے بڑے ائمہ محدثین ملیں گے. کوفہ کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ ہیں, مدینہ کے اندر امام زہری ہیں, شام کے اندر امام مکحول ہیں. تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس بارے میں متفکر ہوئے. اب جو ہے وہ دوسری صدی کا اختتام ہو رہا تھا, تیسری صدی کا آغاز ہو رہا تھا. اب چھاپا خانہ, پرنٹ اور یہ چیزیں عام ہو رہی تھی, لوگوں کے لیے کتابی شکل میں اکٹھا کرنا آسان ہو رہا تھا. اب جو ہے یہ جو جنریشن آئی ہے
کہ جس میں عجم سے لوگ کثرت کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے شامل ہوئے ہیں، اور عربین پینسولا کے کناروں سے لوگ شامل ہوئے ہیں، ایون سب کانٹیننٹ کے لوگ شامل ہوئے ہیں، بڑے بڑے مراکز حدیث وجود میں آئے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ اس زمانے میں امام بخاری علیہ الرحمہ، اور اس سے پہلے امام محمد، امام مالک، ان سے پہلے، تو یہ سب لوگ اپنی اپنی جو کمپائلیشن ہے ان کی منظر عام پر آنا جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اس زمانے میں چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان سے کچھ خلا چونکہ زیادہ ہو چکا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ آنے والی نسلوں میں کئی سارے ریشنلسٹ سو کالڈ اکٹھے ہوں گے، اور اغیار کی طرف سے، منکرین کی طرف سے، کفار کی طرف سے حدیث پاک کی حجیت کو کوشچن کیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے حدیث کی کمپائلیشن کے لیے ایک فارمولا مرتب کیا، کئی سارے نئے فنون وجود میں آئے، ڈفرینٹ ٹائپ کی سائنسز دے انٹروڈیوس، کہ اتنے فلٹرز لگاؤ کہ حدیث کی کمپائلیشن، اس کی تدوین اور اس کی پروٹیکشن اور اس کے تحفظ کے اوپر کوئی صاحب عقل سلیم رکھنے والا شخص کوشچن نہ کر سکے until unless کہ وہ جو فلٹرز لگے ان کو بریک کرے، ان کو کاؤنٹر کرے۔ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے جو فن مرتب کیے، جو انہوں نے سائنسز ایجاد کی، جو انہوں نے حدیث کی اتھینٹسٹی کے لیے جو فلٹرز بنائے، اس کو یہی اغیار جو حدیث کی حجیت پر انکار کرتے ہیں وہ آج تک اس کو اپنا رہے ہیں۔ اور وہ کون سی اسماء اور رجال کا فن ہے کہ جس میں ہر راوی کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، نقد حدیث کا علم، اور اسی طرح سے علم الانساب ہے، نسبوں کا علم ہے۔ اور اس دور کے اندر جو ہے وہ صحت سند کا جو ہے وہ التزام کیا گیا۔ اصول نقد و جرح بھی اسی زمانے کے اندر متعارف کروائے گئے، اور ہر محدث کی اپنی شرائط جو ہیں وہ انہوں نے بنائی کہ جس کے اوپر ہر راوی کو پرکھا جائے گا، حدیث کے متن کو دیکھا جائے گا، اور اس کے مختلف اصول جو ہیں وہ وضع کیے گئے تاکہ فول پروف ارینجمنٹس کیے جا سکیں کہ کوئی فیبریکیٹڈ حدیث، کوئی اس بلو لیول کی کوئی الفاظ جو ہیں وہ اس طرح سے حدیث نہ کہلا سکیں، اس بات کو یقینی بنایا گیا۔ اور اس زمانے کے اندر رب العزت نے ایسے ایسے رجال عطا کیے اس امت کو کہ جو یقیناً اس امت کے لیے ہمیشہ کے لیے خیر کا سبب رہیں گے۔ اور اس زمانے کے اندر جو اہل سنہ والجماعت ہیں، ان کے جو صحائح ستہ ہیں وہ متعارف ہوتی ہیں، اور جو اہل تشیع ہیں پیرل، ان کی جو 4 کتب ہیں جس میں تہذیب الاحکام ہے، الاستبصار ہے، ملا عذر الفقی ہے، الکافی ہے، وہ منظر عام پر آتی ہیں، اصول اربع۔ جبکہ اہل سنہ والجماعت کے اندر جو صحائح ستہ یعنی سامنے آتی ہیں، صحیح کی جمع ہے، اور ستہ 6 کو کہتے ہیں، 6 حدیث کی بڑی کتب ہیں۔ دیگر کتب احادیث جو ہیں وہ اس 3 اور 4 صدی ہجری میں لوگوں کے پاس ایک مدون ہو کے، کمپائل ہو کے لوگوں کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخارا سمرقند سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، ازبکستان سے، اسی طرح سے امام مسلم نشاپور خراسان سے، اور امام ابو داود السجستان سے، اور اسی طرح سے دیگر جو محدثین ہیں، امام نسائی نساء سے سامنے آتے ہیں، اور اسی طرح سے سنن ماجہ مرتب ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے کتب احادیث کی ایک فن جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اب گویا کہ ایک فن نہیں رہا، ایک سائنس نہیں رہی، بلکہ 2 الگ الگ سائنسز ہیں، ایک ہے حدیث، ایک ہے اصول حدیث، یعنی حدیث ہے سند اور متن، پھر اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا فن ہے اس کو پرکھنا۔ اب یہ الگ سے سائنس ہے جس کا تعلق اسماء و رجال سے ہے، نقد و جرح کے اصولوں کے ساتھ ہے۔ گویا کہ یہ 2 فنون بیک وقت جو ہیں وہ پیرالل چلیں گے، تب کہیں جا کر کے فقہا کا کام آسان ہوگا کہ وہ اس میں سے کوئی مسئلہ نکالیں، کوئی حکم ڈرائیو کریں، تو اس حدیث کا لیول کیا ہے، کہیں دونوں کے درمیان کوئی کنٹرڈکشن تو نہیں آ رہی، کنٹرڈکشن آ رہی ہے تو تطبیق کی کیا صورت ہے، سو اینڈ سو فورتھ۔ اب اس کے ساتھ دیگر جو سائنسز ہیں وہ جڑی ہوئی، جن میں سے ایک فقہ کی سائنس بھی ہے۔ اب جو ہے وہ اس سے قبل کہ ہم جو ہے وہ ان کے مراکز کے اوپر گفتگو کریں، یا پھر جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ مختلف کتب کی جو احادیث کے جو مختلف ٹائٹلز ہیں، جو مختلف اقسام ہیں کتب احادیث کے، ان کے اوپر بات کریں، اس وقت یہ بات کرنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے اب یہ جو پہلی 3 سے 4 صدیوں کا جو علم ہے، جو لیگیسی ہے، جو روایت ہے، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد کیوں ہے، وہ معتبر ہمارے لیے کیوں ہے؟ یہ آج کا نوجوان، کئی سارے مارکیٹ میں اسکالرز موجود ہیں، جدت پسند لوگ موجود ہیں، مغرب پرست جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، ان کو ذرا سائنسی اعتبار سے وہ کوئسچن زیادہ کرتے ہیں اور کریٹیکل تھنکنگ کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں۔
اب ہم ان کا ایک سوال لیتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ بھائی اب پرانی کتابوں کو کیوں مانتے ہو؟ آپ ان کے اوپر زیادہ اعتماد کیوں کرتے ہو؟ آج کا زمانہ ہے، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کا زمانہ ہے، تو آپ آج کے لوگوں پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ عقل کے اندھو، وہ جو زمانہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا زمانہ ہے، اس میں خیر زیادہ ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین، پھر ان کا زمانہ جو ان کے قریب ہے، پھر ان کا زمانہ جو ان کے قریب ہے. گویا کہ پہلی 3 سے 4 نسلوں کو حضور نے محفوظ فرما دی ہے. اسی کے اندر یہ صحابہ ستہ، دیگر محدثین، کبار محدثین آتے ہیں. اسی کے اندر جو فقہاء اہل سنہ والجماعت ہے، جو بڑے جو 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ، شافعی، مالکی، حنبلی اسکول آف تھاٹ، یہ سارے کے سارے یہ اسی خیر القرون کے زمانے کے. اس لیے آپ آج چاہیں بڑا دعویٰ کرتے ہیں جی قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، قرآن و حدیث کو پسندہ چلنا ہے. قرآن و حدیث بھائی عربک ٹیکسٹ ہے، اس کا ترجمہ کریں گے آپ، ترجمہ کسی بابے کے بغیر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب عربی سیکھیں گے، کسی بابے کا ترجمہ پڑھیں گے تو ایک ہی بات ہے، آپ 14ویں صدی کے کسی بابے کے ترجمے کو مان لیں یا پھر آپ دوسری، تیسری صدی، پہلی صدی کے بابے کے ترجمے کو مان لیں، بات تو وہی ہے. اب دونوں کو قیامت کے روز کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کبھی آپ نے اعتماد کس پہ کیا؟ اچھا آپ نے 14ویں صدی کے اوپر کیا، آپ نے کس پہ کیا؟ آپ نے پہلی صدی، دوسری صدی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے اوپر کیا. تو بات دیکھیے کہ کس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. جدید مسائل کے اوپر اجتہاد سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس کے آپ نئی جہاد دیکھیں گے، نئے اسباب سامنے آئیں گے، اس لحاظ سے جو تعامل ہے اس کے اندر کیا حکم کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ مطلقاً یہ کہہ دیں کہ ان سب کا جو 1400 سال کا جو ورثہ ہے امت کا، اس کو اٹھا کے آپ کوڑا دان میں پھینکیں اور بڑا خوبصورت نعرہ لگائیں کہ قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے، یہ پرلے درجے کی بے وقوفی اور انتہائی درجے کی کم عقلی والی بات ہے. بھئی 12 سال کا، 14 سال کا بچہ بچی جوان ہے، اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو. اب آپ اس کے سامنے رکھیے قرآن مجید، اس کے سامنے رکھیے حدیث، اس کو کہیں کہ اپنے لیے حلال حرام کا حکم نکال. کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ نکالے؟ وہ کالج یونیورسٹی جائے گا، وہ دیگر علوم و فنون پڑھے گا، وہ کمپیوٹر IT پڑھے گا، وہ سائنس پڑھے گا، میتھس، فزکس، بایولوجی پڑھے گا، یا قرآن و حدیث کو پڑھ کے اپنے لیے مسئلہ نکالے گا؟ اس کے لیے آسان کیا ہے کہ وہ اعتماد کرے گا کسی کے اوپر جس پر بھی اس کی اگر عقل مند ہے تو جس کی دلیل وزنی لگتی ہے اس پر. بھئی یہ فقہ اور یہ محدثین کا کام تو آسان کرنے کے لیے، مشکل بنانے کے لیے نہیں ہے. اس کو آپ لوگوں نے غلط رنگ دیا کہ فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت ہے، سختی ہے. بھئی یہ شریعت کے احکام ہے، طبیعت کے اوپر سختی آنی ہے، تو اسی بات کو توجہ ہے. تو اس لیے جو 14 سال کا علمی ورثہ ہے اس کی قدر کرتے ہوئے نئے ماحول میں، نئے چیلنجز میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نئے مسائل کو حل کرنا، امت کے لیے آسانی کرنا، یہی فقہ ہے، یہی اجتہاد ہے. اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا. لیکن ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو اگر ہر بندہ سمجھے گا تو بھائی کتنے سمجھ لیں گے؟ یہ گمراہی کی طرف جائیں گے. بھائی میرے آسان نہیں ہے قرآن و حدیث، یہ سمندر ہے، اس میں غوطہ لگانے کے لیے صلاحیتیں چاہیے. آسان نہیں ہے. کوئی شخص، کوئی نوجوان 14-15 سال کا، 18-20 سال کا بچہ یا بچی یونیورسٹی سے آئے گا شام کو 4 بجے اور آ کر کے قرآن و حدیث کھول لے گا اور اپنے لیے حلال حرام کے مسئلے نکالنے شروع کر دے گا. وہ سب لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں کپائیں، جنہوں نے اپنے گوٹے گڈے رگڑوائے، قرآن و حدیث کے سمندر میں کودے، غوطے لگائے اور یہاں سے امت کی آسانی کے لیے مسئلے نکالے، وہ سب بیکار فضول پریکٹس سیکھے. خدا کا خوف کرے، اپنی خبروں کو اندھیرے میں مت ڈالیے. علماء کی، اکابرین امت کی گستاخی کر کے ان کے لٹریچر کو فضول اور ضائع سمجھ کے اور خود کو بہت پکا اور ڈائریکٹ مسلمان سمجھ کے. بھئی یہ قرآن و حدیث ہے، یہ سمندر ہے، آسان نہیں ہے اس میں جانا. تو باقی جو دوسرے 2 حصے ہیں یعنی علوم حدیث کے جو بڑے بڑے مراکز ہیں ان کا تعارف، اور اسی طرح سے جو کتب حدیث کے مختلف کیٹیگریز ہیں ان کا تعارف انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سیشن میں پیش کریں گے. چونکہ اس سیشن کی طوالت کا خطرہ ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پر آج اجازت لے رہے ہیں. رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.